اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے، تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، زائرین امام حسین اور عزاداران امام حسین جو پوری دنیا میں ہیں، ان کی صحت و سلامتی اور حفاظت کے لیے، سب دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت صلوات ہے بحق امام زمان بلند تر صلوات۔ صلی اللہ واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ان 5 روزہ مجالس میں آپ کے توسط سے، ہمارے ان برادران کے توسط سے جنہیں یہ مجالس برپا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں، چونکہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکر ادا نہ کرے خالق کا کیسے کرے گا۔ آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس ذکر اہل بیت کی سعادت آپ کے وسیلے سے ہم دونوں کو عطا ہوئی۔ دعا ہے پروردگار ان 5 روزہ مجالس میں جو کچھ کہا ہے اسے اپنے حضور مخلصانہ قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی آخرت کا ذخیرہ قرار دے۔ اس کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین، جن مرحومین کے لیے مجالس کا اہتمام ہوا، میرے والد مرحوم، ان سب کی روح پرفتو کو اس کا ثواب پہنچا۔
سب مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ سلسلہ مجالس کی آخری گفتگو ہے اور آپ سب اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں اور یقیناً متوجہ بھی ہیں، احساس بھی کر رہے ہیں کہ گفتگو کا دائرہ بہت وسیع ہے اور ابھی صرف ایک پہلو مکمل نہیں ہوا، وہ تھا مہدویت در قرآن، کہ مہدویت کا قرآنی پہلو کیا ہے، اور ابھی روایات کے بعد پھر امام زمان کے حوالے سے، ان کی حکومت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہر کسی کا اپنا انداز ہے۔ تو اس گفتگو کا پہلا اور بنیادی جو وہ کہتے ہیں نقطہ نظر تھا وہ ہے قرآن۔ کیوں؟ چاہے ہمیں پتہ چلے کہ یہ نظریہ کوئی شیعت یا ایک بعنوان شیعہ ہماری خاصیت ہے یا یہ دینی عقیدہ ہے۔ تو میں نے یہی آپ کی خدمت میں جو دعویٰ کیا تھا اسی پہ دلیل دی کہ اس کی اساس اور بنیاد قرآنی ہے، اور جتنی آیات پڑھی ان کی تفسیر میں اہل سنت کتب کے حوالے دیے تاکہ اور بات میں وزن بھی پیدا ہو جائے اور اس کے ذریعے ایک وحدت کا ماحول بنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے اس نظریے پر اس بات پہ قائل کریں کہ 11 پر اختلاف تو ہو سکتا ہے، 12ویں پر تو اتحاد ہوگا۔ بھائی پیچھے جو اختلاف آپ نے کیا ممکن ہے اس کی تلافی ہو جائے 12ویں پر اتحاد سے، ایسا ہی ہے نا؟ اور یہ میرے آقا و مولا کا ظہور ہی باقی 11 کی امامت کی تائید اور توثیق کا سبب بنے گا۔ میں نے ایسے ہی نہیں کہا۔ آج سلسلہ گفتگو انشاءاللہ زیادہ طویل نہیں کرنا، میں آج وہ ممبر پہ ہی بتا دیتا ہوں ابتدا میں۔ وہ کل پرسوں سے میرے دانت میں درد تھا، یہ پچھلے میں آج ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، یہیں پر ہی ہمارے اپنے کاظمی صاحب ہیں، تو انہوں نے بالکل روٹ کنال کہتے ہیں وہ کیا، ایسا وہ بالکل مجھے وہ دوائی بھی ایسی دی ہے کہ بالکل ایسا غنودگی میں ہوں، لیکن بات انشاءاللہ ٹھیک کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ تو تو انشاءاللہ بہت شکریہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ عزیزان محترم، میں نے کل سورہ نور کی آیہ مجیدہ تلاوت کی تھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ خدا فرما رہا ہے میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا یہاں ایمان اور عمل صالح سے مراد ہر صاحب ایمان نہیں، وہ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہے اور عمل بھی کامل ہے، اور ایمان اور عمل میں درجہ کمال پر صرف معصوم ہوتا ہے، باقی سب تو نسبی مومن ہیں، یعنی ایک جہت سے اگر ان کے درجہ ہے تو دوسری جہت سے نقص ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ جو ایمان اور عمل صالح حقیقی معنی میں انجام دیتا ہے وہ معصوم ہے، جس کا ایمان بھی اس منزل پر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے نور وحی کو دیکھا۔ امیر المومنین کا خطبہ تو یاد ہوگا، خطبہ قاسیہ میں فرماتے ہیں جب پوچھنے والے نے کہا اب جس خدا کی بندگی کرتے ہیں اسے دیکھا ہے، فرماتے ہیں میں اس کی بندگی کیسے کروں جسے دیکھا نہیں؟ تو اب سامنے والے نے پھر سوال کیا کیسے دیکھا ہے؟ اس کے لفظ کیسے سے مولا سمجھ گئے، فرمانے لگے ایسے نہیں جیسے تو سمجھ رہا ہے۔ فرمایا جو ان آنکھوں سے نظر آئے وہ خدا کیسا؟ چونکہ جو نظر آئے گا وہ سامنے ہوگا، جو سامنے ہوگا وہ دائیں بائیں نہیں رہے گا، اور جو نگاہ میں آ جائے وہ محدود ہو جائے گا، جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں رہے گا۔ لہذا یہ واقعہ جو آپ سنتے ہیں جھوٹ ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، جسارت کی معذرت، جھوٹ ہے کہ مولا علی نے فرمایا، اس نے پوچھا کیسا ہے، کہا دیکھ ایسا ہے، میرا خدا ایسا نہیں، میرے مولا نے بتایا خدا ایسا نہیں ہے، چونکہ وہ تو لیسا کمثلہ ہی شیء ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، غصہ کر گئے ہیں؟ نہیں، میں نے پہلے دن بھی یہ جملہ کہا تھا، ولایت کا معنی توحید کا انکار نہیں، میں مولا کے فضائل کا معنی توحید کا مقام و مرتبہ کم کرنا نہیں، بلکہ خدا کی قسم جتنا علی ہمارے معرفت میں بلند ہوتا جائے گا، وہ معرفت درست ہے ہی تب
کہ جتنا علی بلند ہے اتنا علی کا خدا بلند ہو جائے. نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر میں مولا بلند ہو اور یہ بھی عقیدہ رکھے کہ مولا نے ہی یہ کہا ہے الہی کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، کہ میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. یہ نہج البلاغہ ہے، یہ نہج البلاغہ ہے. میں کوئی اپنی رائے تو نہیں دے رہا، اور آپ کی خدمت میں بارہا متعدد لاہور کے ممبر سے ہی یہ عرض کر چکا ہوں کہ 2 حدیں مولا نے خود بتائی ہیں، وہ کبھی کراس نہ کرنا. آخری مجلس ہے، ذرا توجہ فرمانا. 2 حد میں نے نہیں بتائی، میرے مولا نے بتائی. چلو جملہ اور آسان کر دیتا ہوں. مولا کے مقام و مرتبے کی حد نہیں ایک بشر کے لیے، خاطی اور آسی کے لیے واقعاً مولا کے مقام مانوی کی حقیقت تک پہنچ جائے یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ انسان کامل ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. انسان کامل کی شناخت یا اسے ہوتی ہے جس نے اسے کامل بنایا ہے، یا اسے درست ہوتی ہے جو اس جیسا کامل ہے. اسی لیے تو سرکار نے فرمایا تھا اے علی تیری حقیقت تک یا خدا پہنچا ہے یا مصطفیٰ. کیوں بتایا تھا؟ کہا خدا تجھے علی بنانے والا ہے اور تجھے اللہ نے مجھ جیسا بنایا ہے، تو نفس رسول ہے. تو یہاں مولا کائنات کے بارے میں وہ ہستی بتائے جس کے جیسا اللہ نے علی کو کہا ہے. نفس رسول کہا ہے نا، نفس رسول. یا وہ خدا بتائے جس نے علی کو علی بنایا ہے. یہ معنی ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ مولا کے مقامات اور فضائل اور مناقب کی حد نہیں، لیکن مولا کے منصب کی حد ہے، اور وہ حد میں نے نہیں بتائی، وہ حد علی نے بتائی. وہ حد کیا ہے؟ کہاں مولا نے حد بتائی؟ پہلی حد جب مولا سے کسی نے پوچھا آپ خدا ہیں تو پکار اٹھے مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ تو میرا رب ہے. الہی کفا بی فخرن ان تکون لی ربا وکفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اور میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں. نہیں، میری بات پہ توجہ فرمانا. غیبت امام زمان میں ہمیں اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے. کاش میری بات پہنچ جائے. منتظر وہی ہے غیبت امام میں جو شیعہ بن کے زندہ رہے. اگر چاہتے ہو منتظر بننا تو ایسے بنو جو شیعہ جس پہ صدق کرے. شیعہ صدق اسی پہ کرتا ہے جس کی توحید بھی درست ہو، رسالت بھی درست ہو، امامت بھی درست ہو. میری بات پہ توجہ تو ہے نا. مولا چلے یہ جملہ کامل کر دوں. آپ نے سینکڑوں مرتبہ ممبر سے متعدد علماء زعماء سے سنا ہے الہی کفا بی فخرن ان تکون لی وکفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اور مجھ علی کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں. یہ مولا کا فرمان ہے نا. تو مولا نے تو بندگی کو عزت کہا ہے، عزت کے ساتھ بندگی کا ذکر کیا ہے. تو گویا مولا نے آپ سب کو سمجھایا کہ عزت چاہتے ہو تو بندہ خدا بننا، عزت چاہیے تو بندہ خدا بننا. چلیں آپ متوجہ ہو جائیں گے، شاید یہ جملہ آسان ہو جائے آپ کے لیے. فرعون خدا بنا تو اللہ نے غرق کر دیا، ایسا ہی ہے. تو غرق کہاں کیا؟ دریائے نیل میں. تو دریا میں غرق کیا یعنی سطح زمین سے بھی نیچے پھینک دیا. تو بتایا نہ پستیوں کی انتہا پہ پھینک دیا. جو خدا بننے کا دعویٰ کرتا رہا اسے پستیوں کی انتہا پہ، اور جو بندگی میں بلند ہوتا گیا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، معذرت چاہتا ہوں. آپ نے جملے کو اس معنویت سے دیکھا ہے، جو خدا بنا پستیوں کی انتہا، اور معراج میں بندگی کا ذکر کیا، رسالت کا نہیں، نبوت کا نہیں، تاکہ تمہیں بتاؤں بندگی کہاں لے جاتی ہے. بندگی کہاں لے جاتی ہے، بندگی کا مقام کیا ہے. تو اللہ نے بتایا بلندی چاہتے ہو تو بندہ بننا، خدا بنو گے تو پستیوں میں گرا دوں گا، بندہ بنو گے تو بلندیوں کی انتہا پہ لے جاؤں گا. تو یہ آپ نے اور میں نے یہ تحفظ کرنا ہے. پہلی حد بندگی کی ہے، بندگی.
یعنی جب مولا کے بارے میں پوچھا جائے بندہ ہے یا خدا، تو علی خود کہتے ہیں میں بندہ ہے خدا ہوں. ایسے ہی ہے نا. لو بھی پہلی حد یہ کس نے بتائی؟ میرے ساتھ بولنا. مولا علی نے بتائی. اسے آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نا؟ اب جو علی کو خدا کہے وہ مولا کی فرمان کی تو تردید کر رہا ہے، تو وہ علی کی نہیں مان رہا. جو علی کی نہ مانے وہ علی والا کیسے ہوگا؟ بات پہ توجہ تو ہے. توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں. ایک حد میرے مولا نے یہ بتائی، دوسری بھی حد بتائی. میں اکثر کہتا ہوں ایک خدا نہ علی کو بناؤ، علی کو بندگی پہ فخر ہے. ایک علی کو مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ، ایک مولا کو کبھی مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ. کیوں؟ چونکہ جب بھی کسی نے پوچھا کہا انا عبد من عبید محمد، میں غلام ہوں. اگرچہ البتہ اگرچہ ادھر جب بھی کسی نے پوچھا سرکار سے، انہوں نے نہیں کہا علی میرا غلام ہے، انہوں نے کہا علی مجھ سے، میں علی سے. ادھر پوچھا تو کہا میں غلام ہوں، ادھر پوچھا تو کہا علی مجھ سے ہے. تو دونوں ہستیوں نے تمہیں اپنا اپنا مقام سمجھایا نہیں، ایک دوسرے کا مقام سمجھایا. کیسے؟ مصطفیٰ نے سمجھایا کہ مقام مرتضیٰ کیا ہے، اور مرتضیٰ نے سمجھایا شان مصطفیٰ کیا ہے. جزاک اللہ، سلامت رہو یا رسول اللہ. چلیں یہ پیغام آج کا ہو گیا. تو یہ دو حدیں ہیں، ایک علی کو خدا نہ بنانا، نہ بنانا، نہ بنانا. اب بار بار میرے بزرگ کہہ رہے ہیں کون بنا رہا ہے، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بنانا نہیں. ہمیشہ ویکسینیشن جو ہوتی ہے نا وہ بیماری سے پہلے ہوتی ہے، بیماری سے پہلے ہوتی ہے. اگر علی رب کے نعرے لگے ہیں تو کوئی پیچھے تھا، لگے ہیں یا نہیں لگے ہیں نا. اچھا یہ کہا گیا نا ہمارے منبر سے ہی کہ چھپ جائے تو اللہ ہے اور ظاہر ہو جائے تو علی ہے. تو نعوذ باللہ یہ علی کو خدا کہنا ہے یا نہیں؟ وہ بولے آپ ایسے مانتے ہیں کہ جو چھپا ہوا ہے وہ اللہ ہے اور یہ جو ظاہر ہو گیا یہ علی ہے، ایسے مانتے ہو؟ تو پھر تو ایک ہی شے ہے نا بھئی، چھپا اور ظاہر دو تو نہیں ہوتے. نہیں بات توجہ ہوئی. یہ جو بات اس انداز میں کہہ رہا ہے اسی کو تو سمجھنا علی والا ہونے کی دلیل ہے. بھئی سیدھی بات تو ہر کوئی سمجھ جاتا ہے. کون ہے جو کہے علی خدا ہے؟ نہیں کہے گا، نہیں کہے گا. جس طرح میں نے رات عرض کیا تھا، نہیں یہاں نہیں جامعہ میں عرض کیا تھا، کون ہے جو کہے گا کہ میں اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہوں؟ بولے تو صحیح یار. کسی کی جرت ہے؟ لیکن دشمن ہے یا نہیں؟ تو دشمنی کیسے کر رہے ہیں بتاؤں؟ معصومین نے بتایا. میرے اور آپ کے چھٹے امام سے پوچھا مولا آپ کا محب، یہ جو ناسبی جسے کہتے ہیں کون ہے؟ مولا نے بتایا. مولا نے فرمایا کون ہے ایسا جو ہم سے اظہار دشمنی کرے؟ کیوں؟ فرمایا وہ مجبور ہے کہ چھپائے. کیوں؟ فرمایا نماز میں ہم پہ درود ہے. تو درود کیسے پڑے گا اگر ہم سے دشمنی کرے؟ مولا پھر کیسے پتا چلے؟ سنیں، امام نے فرمایا وہ ہم سے دشمنی کا اظہار دوسری طرح کرے گا. کیسے؟ فرمایا ہمارے دشمنوں کی حمایت کر کے، ان کا دفاع کر کے. لو آسان کہہ دیتا ہوں، جو یزید کا دفاع کر رہا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ہے؟ مولانا حنیف قریشی ہے اہل سنت لیکن بات تو حق کہی، میں ممبر پہ دہرا رہا ہوں، بڑی پیاری بات کہی. کہنے لگے اگر کسی کو امام حسین سے بغض ہے تو وہ اظہار ایسے تھوڑا ہی کرے گا کہ میں حسین سے نفرت کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ یزید کا دفاع کرے گا. اور بڑی خوبصورت انہوں نے مثال دی. کہنے لگے اگر کوئی بندہ پاکستان میں کھڑا ہو کے مودی کا نعرہ لگا دے تو وہ شہباز شریف یا کسی کی مخالفت نہ بھی کرے، چونکہ وہ وزیر اعظم ہے اس لیے نام لے رہا ہوں، وہ نہ بھی مخالفت کرے، ہو گئی یا نہیں؟ بھائی جو دشمن کی تعریف کرتا ہے وہ دوست کے ساتھ تو نہیں ہوتا. تو یہ ہوتی ہے انڈائریکٹ، کسی تک اپنا بغض پہنچانا. اسی طرح گمراہی بھی دو طرح کی ہے، سن لینا، ایک ڈائریکٹ ہے ایک انڈائریکٹ ہے. انڈائریکٹ کیا ہے؟ آپ ایسے لوگوں کو ایموشنل اور کریں، جذباتی کر دیں کہ ان کی نظر میں مقام توحید نیچے آ جائے. یہ بھی خیانت ہے، مذہب کے ساتھ خیانت ہے.
اگر میرے نوجوان یہ سوال کرے من اس کے سامنے کہا جائے یہی جملہ کہ چھپ جائے تو اللہ ہے، ظاہر ہو تو علی ہے، اور وہ سوال کرے جس میں کیا غلط ہے، اس کا معنی اسے پتہ ہی نہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ کیوں ہوا؟ چونکہ آپ نے علی کی نگاہ سے توحید بیان نہیں کی۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ اور کیوں ہم یہ ذہنیت ہم میں آ گئی کہ اگر توحید کا مقام بیان ہو تو ولایت کا مقام کم ہو رہا ہے؟ یہ سوچ ہی کیوں پیدا ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ مثلا ہم میں یہ سوچ آ گئی جن میں نہج البلاغہ ہے، جن میں صحیفہ سجادیہ ہے۔ یار بولیں نا، صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ بولیں تو دعا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ کون سکھا رہا ہے؟ امام سکھا رہا ہے۔ امام کی پوری زندگی میں خدا سے پکارنا ہے۔ امام کہتے ہی اسے ہیں جو مخلوق اور خدا میں واسطہ بن جائے۔ ایسا ہی ہے نا جی۔ میں ایک جملہ اور دہرا دیتا ہوں۔ ائمہ سے پوچھا گیا، یہ آیت میں نے یہیں پر اس پہ پچھلے سال چونکہ میرا موضوع تھا اہل بیت محافظ بعثت مصطفیٰ، یاد ہے نا؟ مجھے یاد ہے۔ چلیں اس میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، سورہ فرقان کی یہ آیہ مجیدہ پڑھی تھی، قل ما اسألکم الیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ خدا فرما رہا ہے میرا حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا۔ سننا سورہ فرقان آیہ نمبر 57، خدا فرماتا ہے میرا حبیب کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر جو تم میں رب تک پہنچنا چاہے وہ سبیل کا دامن تھام لے۔ اب میں اس پہ پوری میری 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، دوسری آیات کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں، لیکن بات چکے ہے پہنچی ہوئی ہے اس لیے آسان کرتا ہوں۔ تفسیر صافی اور متعدد تفاسیر میں موجود ہے۔ معصومین سے پوچھا گیا یہاں سبیل سے مراد کون ہے؟ فرمایا نحنو سبیل اللہ، ہم سبیل اللہ ہیں۔ لو آج کی مجلس کا اس وقت تک یہ ہے شیعت۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آل محمد سبیل اللہ ہے۔ سبیل کا معنی ہوتا ہے راستہ، سبیل اللہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بے راستے پہ آپ چلتے ہیں تو آپ کا مقصود و منظور منزل ہے۔ یہ ہے آل محمد۔ اگر اس رخ سے شیعت میں ہمیں عقیدہ پختہ ہو جائے، نہ ولایت کمزور ہوگی نہ توحید، اور نہ انہیں مقابلے پہ رکھیں گے۔ انہیں مقابلے پہ نہیں ماننا، انہیں طول میں ماننا ہے۔ نہیں توجہ ہوئے، مقابلے پہ نہیں ماننا، طول پہ ماننے کا کیا؟ ادھر سے ادھر جانا ہے۔ نہیں توجہ ہوئی، ادھر سے ادھر جان۔ سبیل اللہ ہے، سبیل اللہ۔ لو سبیل یعنی راستہ ہے تو ان کی منزل خدا ہے۔ اسی لیے تو جب بھی آل محمد نے کوئی معجزہ، کوئی کرامت، کوئی ولایت دکھائی تو جب مجمع متوجہ ہوا تو سر سجدے میں رکھ دیا۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ سر سجدے میں رکھ دیا۔ کیوں سر سجدے میں رکھا؟ وہ جو پہلے دکھایا وہ قدرت تھی، تو بتایا کہ ہم اللہ کے قرب کی منزل پہ فائز ہیں۔ سر رکھ کے بتایا کہ ہم سے پہلے اسے مانو جس نے ہمیں طاقت دی ہے۔ توجہ ہے؟ چلیں اب اس پہلو پہ آپ بات پہنچ گئی۔ نوجوان زیادہ ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں سبیل، آسان کر رہا ہوں، سبیل اللہ۔ لوب ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ اپنے پاس رکھنا، یہ ہے سبیل اللہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ۔ سبیل اللہ ہے، اللہ نہیں۔ سبیل اللہ ہے، اللہ نہیں۔ سبیل اللہ ہے یعنی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ بس 2 طرح کے لوگ گمراہ ہیں، ایک وہ جو ان کے بغیر پہنچنے کا نعرہ لگائیں، دوسرے وہ جو انہیں ہی منزل بنائیں۔ انہیں منزل بنانا نصیریت ہے اور ان کے بغیر پہنچنے کا نعرہ لگانا وہابیت ہے، اور ان کے ذریعے اس تک پہنچنا یہی شیعت ہے۔ ان کے ذریعے اس کی معرفت۔
بڑی مہربانی، جزاک اللہ، سلامت رہو۔ اس لیے اپنی محافل اور مجالس میں دعائے توسل شامل کرو، حدیث قصہ شامل کرو۔ توجہ فرماؤ، کیوں؟ دعائے توسل اور حدیث قصہ بتاتی ہے یہ کون ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، زیارت جامعہ پڑھو تاکہ تمہیں پتا چلے یہ کون ہے۔ زیارت جامعہ بتائے گی، دعائے توسل بتائے گی، حدیث قصہ بتائے گی یہ کون ہے، اور دعائے کمیل پڑھو، دعائے عرفہ پڑھو، صحیفہ سجادیہ پڑھو تاکہ ان کے ذریعے پتا چلے وہ کون ہے۔ توجہ ہو گئی؟ یہ ہے امامت، یہ ہے راہ ہدایت، یہ ہادی ہیں۔ ہادی کہتے ہی اسے ہیں جو منزل تک پہنچائے۔ پوری دنیا میں یہ عظمت تمہیں حاصل ہے، تمہیں حاصل ہے۔ نہج البلاغہ مولا کا کلام، اور مولا نے یہ سارے خطبے سرکار کے بعد دیے، جتنے خطبے نہج البلاغہ میں ہیں۔ کوئی رسالت مآب کی زندگی کا خطبہ نہیں، پڑھ لیں، ایڈریس پڑھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا۔ جو مولا نے اس میں واقعات ذکر کیے کوئی بھی سرکار کے دور کا نہیں ہے، یا نہیں؟ ایسا ہی سرکار کے دور کا ذکر کیا لیکن خطبہ سرکار کے بعد ہے۔ تو کیا کہنا چاہتا ہوں، سرکار کے بعد خطبے دے رہے ہیں مولا کائنات، سرکار دو عالم کے بعد۔ اب آپ بتائیے گا 8 ہجری کے بعد مکے اور مدینے میں اسلام پھیل گیا یا نہیں؟ پھیل گیا تھا، سب مسلمان ہو گئے تھے۔ 10 ہجری تک آتے آتے یہ خطہ عرب میں کوئی مشرک نہیں رہا تھا، اکثریت مسلمان ہو گئی۔ ایسا ہی ہے نا، بعد میں خلفائے راشدین کا دور چھوڑو، وہ بھی اس میں بھی جو ہوا، جہاں گئے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، نہج البلاغہ میں دیکھ لو 45 خطبے مولا نے توحید پہ دیے ہیں۔ نہیں سوچنا کیوں، کیا کہنا چاہ رہا ہوں بھئی، جو مولا کے سامنے ہیں وہ تو سارے ہی کلمہ پڑھ چکے، اور مولا انہیں توحید بتا رہے ہیں۔ نہیں توجہ ہوئی؟ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیوں بتا رہے ہیں؟ چونکہ مولا جانتے ہیں اگر معرفت توحید درست ہو گئی تو پھر پتا چلے گا جب وہ ایسا ہے تو وہ کیسے کو بنائے گا۔ اگر توحید درست ہو جائے تو پھر بندے، میں ایسے ہی تھوڑا کہہ رہا ہوں، ہواؤں میں باتیں نہیں کرتا ہوں، ہر بات کی دلیل رکھتا ہوں، جو کرتا ہوں پہلے خود سوچتا ہوں۔ دعائے معرفت پڑھتے ہیں یا نہیں بھائی؟ دعائے معرفت میں کیا، کہاں سے شروع کرتے ہیں زیادی صاحب؟ دعائے معرفت، اللہم عرفنی نفسک، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے خدایا مجھے اپنی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، خدایا مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما۔ اگر مجھے تیری معرفت نہ ہوئی تو اس کی کیسے ہوگی جسے تو نے اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ یہ امام نے تعلیم دی ہے، اسے کہتے ہیں دعائے معرفت۔ یہ مفاتیح الجنان میں بھی ہے، معتبر کتب میں بھی ہے۔ چلو پوری کر دوں دعا، اللہم عرفنی رسولک، یا اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، خدایا مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما۔ اگر تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو اس کی کیسے ہوگی جسے رسول کا وسیع بنایا گیا ہے۔ بہت شکریہ بھائی، آپ متوجہ ہیں۔ لو اب میں نام بھی لیتا ہوں۔ آیت اللہ جوادی عاملی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں ہوں نے وسیع مصطفیٰ کو چھوڑا ہی اس لیے کہ شناخت مصطفیٰ نہیں تھے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں اگر پتا ہوتا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے تو اس کی جگہ پر بٹھاتے ہوئے دیکھتے، ہائے ہائے، کہ جس کو بٹھا رہے ہیں وہ اس جیسا ہے۔ میری بات میں توجہ ہے؟ معصوم تیسرا رخ دیتے ہیں، حجت کی معرفت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ حجت کی معرفت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اللہم عرفنی حجتک، خدایا مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي، مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما۔ اگر مجھے تیری حجت کی معرفت نہ ہوئی تو دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ امام کا کلام کلام الامام، امام الکلام ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ دعا کی شکل میں بھی امام تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تمہیں اپنے دور کی حجت کی معرفت نہ ہوئی تو مت سمجھنا کہ صرف امام وقت کی معرفت نہیں، فرمایا تم دین سے ہی بیگانے ہو۔
ضلال تو گمراہ ہو گمراہ، وہ جسے دین سمجھ رہے ہو وہ اللہ کا دین نہیں، تمہارا اپنا بنایا ہے، تمہارا اپنا بنایا۔ اس لیے تو سرکار کی اس حدیث کی بھی تائید اس دعا کے جملے سے ہوتی ہے۔ شیعہ سنی دونوں نے لکھی، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ کون سی حدیث؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ میں رات ہی پڑھ رہا تھا یہ حدیث، 60 اہل سنت کی کتب کے میرے پاس حوالے ہیں جن میں یہ حدیث ہے۔ کیا؟ سرکار کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ من ماتا، جو مر گیا، ولم یعرف امام زمانہ، اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی۔ سرکار حکم لگا رہے ہیں ماتا میتتن جاہلیہ۔ میں اس کا ترجمہ ایسے کیا کرتا ہوں تاکہ آپ سب متوجہ ہو جائیں۔ سرکار نے فرمایا جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ ایسے ہی مرا ہے جیسے میری موجودگی میں ابو جہل مرا ہے۔ اس کی موت میں اور ابو جہل کی موت میں کوئی فرق نہیں۔ چلیں، یہ کتاب ہے میرے پاس، میں نے اس کا حوالہ ایبٹ روڈ بھی دیا تھا، منصب امامت، شاہ اسماعیل شہید، یہ شاہ ولی اللہ کے پوتے، اور علماء دیوبند انہیں اپنے بڑے علماء میں شمار کرتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں جیسے آپ کے اکابر علماء ہیں، شیخ مفید، شیخ صدوق، اور ان کا ایک سلسلہ چلتا ہے، اسی طرح علماء دیوبند میں ہندوستان میں ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، یہ شاہ ولی اللہ کا خاندان، یہ اس خاندان سے ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کے نزدیک بھی قبول کرتے ہیں، اور کچھ زیادہ دور کی نہیں، اس لیے ان کے بارے میں عموماً تمام دیوبندی قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے کتاب یہ لکھی تھی، اور یہ میرے پاس جو طبع ہے یہ ہے 1994 کا، مکی دارالکتب لاہور سے چھپی ہے، اب مجھے نہیں پتا اب چھپ رہی ہے یا نہیں، منصب امامت۔ تو میرا موضوع یہاں امامت نہیں ہے، جامعہ میں تھا، ایک جملہ کہتا ہے، انہوں نے نام کیا رکھا ہے؟ منصب امامت، تو مان رہے ہیں امامت منصب ہے۔ کم از کم اس کتاب کا نام رکھ کے انہوں نے مان لیا نا، امامت منصب ہے۔ اور اسی کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت، اس کا صفحہ نمبر ہے 108، اس پر انہوں نے یہ حدیث اس طرح نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں من لم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ۔ توجہ رہے بھائی، ماشاءاللہ آپ بہت توجہ سے اور بڑی خوبصورتی سے سماعت فرما رہے ہیں، بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ جو مر گیا اور اس نے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، یہ زمانے کا امام، اسی میں تو ساری بات ہے۔ یہ نہیں سرکار نے فرمایا من مات ولم یعرف امامن، عربی نقطہ نظر سے اگر سرکار یہ فرماتے نا امامن، تو اس کا معنی ہوتا کوئی بھی امام کی معرفت، کسی دور کے امام کی معرفت، کاش بات پہنچ جائے نہ، سرکار نے امام کو نسبت دی ہے زمان کے ساتھ، تو زمان کے ساتھ امام کو نسبت دے کے قیامت تک بتایا جب تک زمان رہے گا امام رہے گا۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، اور حکم بھی لگا دیا، سرکار نے حکم لگایا، میں نے نہیں، سرکار کے حکم کی تردید کون کرے؟ ماتا میتۃ الجاہلیہ، اور جو مرا وہ جہلیت کی موت مرا۔ علماء سے پوچھ لیں، شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں جہلیت کی موت سے مراد کفر کی موت ہے۔ اب ممکن ہے وہ ظاہری کافر نہ ہو، باطنی کافر ہو جائے گا، یعنی اس کا جو اختتام ہے نا، جو حشر و نشر ہے، وہ کفر پر ہوگا، یہ بھی معنی ہے، یعنی ظاہری طور پہ اسلام میں رہے، باطنی طور پہ کفر پہ چلا جائے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اگر امام کی معرفت کے بغیر انسان کا باطن کافر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اپنے امام کا قاتل بن جائے، آپ نے توجہ فرمائی ہے بھئی؟ اب یزید کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں جو اپنے زمانے کے امام کا قاتل ہے، جہاں علماء سے پوچھیں کہ یزید کے دور میں اس حدیث کا مصداق کون تھا، اور پھر کوئی مسلمان جو باشعور ہو وہ میری بات کی تردید کرے گا، یہ جس امام کی معرفت کے بغیر مرنے والا کفر کی موت مر رہا ہے وہ لوگوں کا بنایا ہوگا؟
بتائیں وہ کون ہے؟ چلیں ماضی کو چھوڑیں، آج بھی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے نا؟ تو اس حدیث کے مطابق سرکار نے قیامت تک خبر دی ہے۔ ہمارا ادنا سا سوال ہے، زمان ہے تو بتاؤ امام کہاں ہے؟ جب زمان ہے تو امام کہاں ہے؟ چلیں ایک پہلو مکمل ہو گیا امام زمان کی اس حدیث سے، میں یہاں تک لے آیا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 108 پر بس آخری پہلو یہ کہتے ہیں مواعید کا ایفا۔ مواعید کا ایفا اب بڑا مشکل جملہ ہے، آسان کرتا ہوں۔ مواعید ہے وعدہ کی جمع، ایفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، آسان کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے وعدوں کو پورا کرنا، ایفا پورا کرنا۔ کہتے ہیں اللہ کے وعدے پورے ہوئے یا نہیں؟ اب یہ خود لکھ رہے ہیں وہ وعدے تھے کیا؟ کہتے ہیں از آن جملے بعض مواعید کا ایفا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو میں نے پیچھے ذکر کیے نا اللہ کے وعدے، ان میں بعض وعدے اسی دنیا میں پورے ہوں گے، اور جل حق جل و علا نے اپنے رسول کو ان سے موعود فرمایا۔ کیا معنی؟ کہتے ہیں بعض وعدے اللہ کے رسول کے دور میں پورے ہوئے، توجہ بھائی انہی کے جملے ہیں، پس ان میں سے بعض کا ایفا پیغمبر کے ہاتھ سے ہوا۔ مشکل جملہ نہیں، یعنی بعض وعدے رسول کے ہاتھ سے ہوئے، پایا تکمیل تک پہنچے، اور بعض کی آپ کے نائبوں کے ہاتھ سے تکمیل ہوگی، نائبوں کے۔ کہتے ہیں بعض وعدے سرکار کے ہاتھ سے ہوئے، بعض ان کے نائبوں، نائب نہیں کہہ رہے، نائبوں کے یعنی اماموں کے ذریعے، امام ہمارے ہیں نا، رسول کے نائب ہیں، ان کے ذریعے پوری ہوگی۔ کہتے ہیں جیسے اللہ کا یہ وعدہ، یعنی آیت لکھ رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، جو میں روزانہ پڑھ رہا ہوں، وَالدِّینِ الْحَقِّ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، لے صرف آیت انہوں نے لکھی نہ، آگے سنیے۔ کہتے ہیں دین کی ابتدا و انتہا، کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ظہور دین کی ابتدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، اور اس کی تکمیل حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ سے ہو گئی۔ یہ منصب امامت صفحہ نمبر 108 لیں، جو میں نے 5 دن آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تکمیل دین کا مرحلہ باقی ہے۔ میں جملہ بدل دیتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، تکمیل ہو چکی دین کی، ابھی دین کا غلبہ ہونا ہے، توجہ ہے۔ یوں کہتا ہوں دین کی ابتدا مصطفیٰ سے ہے، دین کی تکمیل مرتضیٰ سے ہے، اور دین کا غلبہ فرزند مرتضیٰ سے ہے۔ یہی ماشاءاللہ۔ بس آخری پہلو، یہ کتاب کیوں سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں، یہ میں روز کہہ رہا ہوں، یہ اپنے ان نوجوان بھائیوں کے لیے توجہ فرمائیں۔ یہی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 118، بس یہ پیرا پڑھنا ہے، میں نے وضاحت بھی نہیں کرنی، اور آپ کی زحمت ختم، بالکل میری بھی حالت ہے ایسے، توجہ فرمائیں۔ کہتے ہیں خلافت حضرت مہدی، عنوان یہ رکھا ہے صفحہ نمبر 118 پر، عنوان رکھا ہے خلافت حضرت مہدی علیہ السلام، اور فرماتے ہیں یہ بھی امر ظاہر ہے، بھئی ایک ایک جملے پہ توجہ، اور یہ بھی امر ظاہر ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی خلافت خلافت راشدہ سے افضل ہے۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ امام کی جو خلافت ہوگی، یعنی حکومت، یا خلافت بمعنی حکومت ہے اہل سنت میں، وہ فرماتے ہیں امام زمانہ کی، اب میں امام زمانہ کہہ رہا ہوں، امام زمان کی جو حکومت ہوگی، یہ فرما رہے ہیں وہ خلافت راشدہ سے افضل ہے۔ جملہ دہرا رہا ہوں پھر، یا بعض بھائی ادھر تھے منتظر میں، معذرت کے ساتھ، وہ فرما رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت خلافت راشدہ سے افضل ہے۔ تو امام زمان ہمارے آخری امام ہے نا، بولیے تو صحیح، آخری ہیں۔ جب آخری کی افضل ہے تو پہلا افضل کیوں نہیں ہے؟ جب آخری کی خلافت، بھئی خلافت صرف افضل تھوڑی ہوتی ہے، خلیفہ بھی افضل ہوتا ہے، جس کی خلافت افضل ہے وہ خود بھی افضل ہے، تو
شاہ صاحب بتا رہے ہیں پہلے کا فیصلہ بعد میں کرنا، یہاں تو 12واں بھی افضل ہے، یہاں تو 12واں بھی افضل ہے۔ الحمدللہ پروردگار نے آپ کو یہ عقیدہ مہدویت دیا ہے۔ یہ عقیدہ مہدویت میں نے کل عرض کیا تھا، ہم سب کو نا امیدی سے، مایوسی سے، حالات کے اس جبر سے، اگرچہ ہے اس میں جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن مقابلے کے لیے یہ انتظار ہمارا نقطہ قوت ہے، نقطہ قوت ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا، ایک غیر مسلم کہتا ہے، غیر مسلم کہتا ہے شیعت کے پاس 2 نظریے ہیں جو انہیں پوری تاریخ بنو امیہ، بنو عباس اور سارے ظالم اور جابر اور عثمانی اور ہلاکو کے دور میں بھی زندہ رکھا۔ دشمن کہہ رہا ہے، دشمن کون کون سے؟ کہتا ہے 2 عقیدے کی ان کی جو جز ہیں چیزیں، اس کے الفاظ ہیں، کہتا ہے یہ شیعت کے 2 پر ہیں جو اسے پرواز عطا کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ کہتا ہے ایک سرخ پر ہے، ایک سبز پر ہے۔ کہتا ہے سرخ پر کا نام ہے کربلا اور سبز پر کا نام ہے انتظار۔ لے میں اس جملے کی ایسے وضاحت کیا کرتا ہوں، خدا کی قسم اگر تم حقیقی معنی میں آل محمد کے مکتب کو مانتے ہیں تو کبھی نا امید نہ ہونا۔ وہ نا امید کیسے ہو جس کے ماضی میں کربلا ہو اور مستقبل میں مہدویت ہو۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے، ماضی میں کربلا، مستقبل میں مہدویت، انتظار۔ اسی لیے کہتا ہوں یہ 2 پر ہیں، درست لکھا اس نے، ایک سرخ کربلا، ایک سبز انتظار۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے یہ جو سرخ پر ہے نا جسے وہ کہہ رہا ہے کربلا، کہتا ہے عزاداری کے ذریعے انہیں ظالم اور مظلوم کا وضاحت سے تصور ملتا ہے۔ دشمن کہہ رہا ہے، کہتا ہے یہ کربلا سنتے ہیں تو یہ کربلا انہیں بتاتی ہے کہ اگر عزت کے ساتھ جی نہ سکو تو عزت کے ساتھ مرو کیسے۔ یہ کربلا ہے، اس کربلا کی اہمیت کو کم نہ سمجھیں۔ آج تمام مشکلات کے باوجود یہ کربلا ہے جس نے، جب پتہ ہے آپ کو 30 سال صدام نے ایک جلوس نہیں نکلنے دیا، ایک جلوس کربلا میں نہیں آنے دیا۔ وہ اس کا 30 سال کا ظلم دیکھ لو اور یہ اللہ کا انتقام دیکھ لو۔ وہ بنو امیہ اور بنو عباس نے ہمیشہ زیارت حسین سے روکا۔ کہہ دوں جملہ، بنو امیہ سے لے کر صدام تک ہر ظالم نے کوشش کی کوئی زیارت حسین پہ نہ جائے۔ اللہ کا انتقام دیکھو، اللہ نے کہا سارے کوشش کر لو پھر میں اپنی قدرت دکھاؤں گا۔ بہت شکریہ، سلامت رہو۔ بہت شکریہ، بابا سے بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل۔ انشاءاللہ 40 آ رہا ہے، آپ سب نے جلوس عزا میں شرکت کرنی ہے۔ یہ شرکت فی نفس ہی، جلوس میں شرکت فی نفس ہی ثواب اپنی جگہ، لیکن یہ آپ کی طاقت کا اظہار ہے۔ دشمن چاہتا ہے عزاداری کی رونق کم ہو، آپ نے ہر قیمت پہ جانا ہے، چاہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ شرکت کرو، شرکت ضرور کرو۔ ہر شیعہ چہلم پہ نکلے۔ کیوں؟ مجھے بڑے پیارے جملے لگتے ہیں رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی کے، فرماتے ہیں یہی 40 کا اجتماع ظہور کا مقدمہ ہے۔ یہ ظہور کا مقدمہ ہے، آپ سب کو منتظر بنایا جا رہا ہے حسین کے ذریعے۔ ہاں، کربلا اور ظہور جدا تھوڑے ہی ہوتے ہیں، یہ ابتدا ہے اور وہ اسی مقصد کی تکمیل ہے، وہ اسی مقصد کی تکمیل ہے۔ انشاءاللہ سب حسینی چہلم پر گھروں سے نکلیں گے، جلوس عزا میں شریک ہوں گے اور خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ۔ البتہ دوسرے اہل سنت بھائی اگر پوچھے تو بتاؤ یہ کس کا چہلم ہے؟ بتاؤ یہ اس کا چہلم ہے جس کا لاشا پہ گور و کفن پڑا رہا۔ بتاؤ یہ اس کا چہلم ہے جس کا چہلم منانے والی کبھی کوفے کے بازار میں تھی، کبھی شام کے دربار میں تھی۔ سلامت رہو،
پروردگار آپ کے اس خلوص کو، اس عزاداری کو، اس محبت کو سلامت رکھے۔ میں آخر مجلس پہ مصائب کی طرف جانے سے پہلے دست بستہ اگر میری گفتگو کے انداز سے، میری بات سے کسی مومن بھائی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو، میں دست بستہ معذرت خواہ ہوں۔ گفتگو کا انداز ہوتا ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ کل مائک کے حوالے سے کچھ میں نے سخت باتیں کی، سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ عزادار بڑے قیمتی ہیں، خدا کی قسم اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ حسین کے لیے آئے ہو اور حسین نے تمہیں بلایا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے آخری مجلس ہے، مصائب کا اپنا حصہ اس طرح شامل کروں۔ یہ اسرائے کربلا کے دن تھے نا، یہ سفر کے مہینہ، تو میں چاہتا ہوں ایک صحابی کی زبان سے آپ کو بازار شام کا منظر بتاؤں۔ صحابی ہیں سہل سعدی، سہل سعدی، مصائب آل محمد بہار الانوار اور مقتل کی کتابوں میں موجود ہے یہ واقعہ۔ حضرت سہل سعدی بڑے عظیم صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں واقعہ کربلا سے پہلے کہتے ہیں میں فلسطین چلا گیا کسی اپنے کام، تو اب ظاہر ہے اس وقت ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں، کہتے ہیں میرے اسی فلسطین میں اپنے کاموں میں ہوں، کربلا گزر گئی مجھے نہیں معلوم، نہ کسی نے بتایا، اور ظاہر ہے یہ فلسطین اوپر اس وقت شام کا حصہ تھا، اور اس طرف بھی نواسب اور خوارج کی حکومت تھی، اور اسی طرح ہی آپ جانتے ہیں بنو امیہ کی۔ کہتے ہیں لیکن میرا ایک دن دل تنگ پڑا، میں نے کہا زیارت رسول کو چلتا ہوں، مدینے کی طرف قصد کیا، اور کہتے ہیں میں فلسطین سے شام آیا۔ یہ فلسطین اور شام کی اصطلاح آج بول رہا ہوں، ورنہ اس وقت شام کا ہی حصہ تھی فلسطین۔ کہتے ہیں جیسے ہی شام کے دارالحکومت دمشق میں داخل ہوتا ہوں، کہتے ہیں میں نے عجب منظر دیکھا، لوگوں نے فاخرہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور ایک بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سوچا یہ انداز، اور وہ بھی ماہ سفر میں، یہ سفر کے مہینے میں تو مسلمانوں کی کوئی عید نہیں، پھر یہ فاخرہ لباس کیوں ہے؟ کہتے ہیں میں نے ایک شامی کو پکارا، قریب آیا، میں نے کہا یہ فاخرہ لباس کیوں ہے؟ کہا تو کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے اپنا تعارف کروایا، صحابی رسول سہل سعدی ہوں۔ کہتے ہیں یہ کہنا تھا، اور میرے سوال کے جواب میں اس شامی نے کہا اگر صحابی ہے تو شام چھوڑ دے۔ کہتے ہیں میں نے کہا میرا ارادہ شام رہنے کا کوئی نہیں ہے، لیکن سبب بتاؤ گے شام کیوں چھوڑ دوں؟ کہنے لگے سبب بتایا تو مر جائے گا۔ کہنے لگے میرا دل گھبرایا، میں نے کہا جلدی بتا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا اگر ہمت ہے تو اس بازار میں چلے جاؤ۔ کہتے ہیں بابو ساعات کی طرف اشارہ کیا، کہتے ہیں اب میں نے سوال نہیں کیا، تیز قدموں سے چلا، تیز قدموں سے چلا، اسی بازار میں پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں شام جس طرح خالی تھی سارا شامی اسی بازار میں جمع ہے۔ کہتے ہیں ایک کونے سے دوسرے کونے شامیوں کا رش ہے۔ کہتے ہیں اسی رش میں سوچ رہا ہوں یہ کیا ہے کہ اتنے میں مجھے کچھ نیزے نظر آئے۔ کہتے ہیں نیزے پہ کچھ سر نظر آئے۔ حضرت سہل کہتے ہیں ان سروں پہ نظر پڑی تو اب میری نظر رک گئی۔ کہتے ہیں بے ساختہ میری زبان سے نکلا ان سروں کی، ان چہروں کی نورانیت بتا رہی ہے یہ کوئی اللہ کے ولی ہے۔ کہتے ہیں لیکن دل گھبرا رہا ہے، چہروں پہ نظر تو کرتا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں۔ اب سنیں گے حضرت سہل کہتے ہیں ایک چہرے سے نظر آگے نہیں ہٹتی، نظر ٹک گئی، اور اب کہتے ہیں میں دل میں سوچ بھی رہا ہوں اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ حضرت سہل روایت کرتے ہیں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ وہ نہ ہو، خدایا جو میں سوچ رہا ہوں یہ وہ نہ ہو، یہ شکل تو رسول کے نواسے سے ملتی ہے۔ کہتے ہیں لیکن یقین نہیں آ رہا کہ رسول کا نواسا اور شام کا بازار اور نوکے نیزہ۔ کہتے ہیں اتنے میں یہ سر میرے قریب سے گزرے تو کچھ ناکے میرے سامنے آ گئے۔ کہتے ہیں میں نے ناکوں پہ نظر کی تو عجب منظر نظر آیا۔ کیا منظر نظر آیا؟ کہتے ہیں کچھ بیبیاں سوار ہیں جنہوں نے اپنے چہروں کو بالوں سے چھپایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہ انداز دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کوئی شریف لٹ گئے، کوئی غیرت مند لٹ گئے۔ کہتے ہیں لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ حضرت سہل کہتے ہیں انہی ناکوں میں میری نظر ایک چھوٹی سی بچی پہ پڑی۔
میں اس بچی کے ناکے کے قریب آیا، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے اور بلند آواز سے سلام کیا۔ چونکہ لوگوں کا رش تھا، کہتے ہیں ناکے کے قریب کھڑے ہو کے کہتا ہوں السلام علیک یا جاریت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام ہو۔ یہ کہنا تھا، کہتے ہیں اس بچی نے میری طرف نظر کی اور کہنے لگی تیرا سلام بتا رہا ہے تو شامی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹی آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شامی نہیں ہوں؟ کہتے ہیں بچی نے روتے روتے جواب دیا، جب سے ہم اس بازار میں آئے ہیں یا پتھر ملے ہیں یا تانے ملے ہیں، تو پہلا شخص ہے جس نے سلام کیا ہے۔ ہاں بچی تو نے درست پہچانا، میں شامی نہیں ہوں، میں صحابی رسول سہل سعدی ہوں۔ سنیں گے حضرت سہل کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں سہل ہوں، صحابی رسول ہوں، کہتے ہیں اس بچی نے اب اپنا انداز بدلا اور کہنے لگی اگر صحابی ہے تو نظریں جھکا لے۔ میں نے کہا بیٹی میں دیکھ نہیں رہا لیکن بتاؤ گی کیوں نظریں جھکاؤں؟ کہا تو صحابی ہے اور میں نبی زادی ہوں۔ بیٹی تو کون ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، جلدی بتا۔ کہا میں انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ کون حسین؟ کہا تیرے نبی کا نواسہ حسین۔ اب حضرت سہل کی چیخ بلند ہوئی، کہتے ہیں میں ابھی رو رہا تھا کہ اس بچی کے سوال نے، اس نبی زادی کے سوال نے مجھے پریشان کر دیا۔ بتاؤں کیا سوال کیا؟ کہتے ہیں اس بچی نے مجھ سے سوال کیا، حسین کی بیٹی نے کہا صحابی رسول تیرے پاس کوئی درہم و دینار ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا بازار اور آل محمد درہم و دینار مانگے؟ کہتے ہیں ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ بچی نے کہا تو گھبرا نہیں، میں نے اپنے لیے نہیں مانگے، جو تو سوچ رہا ہے میں اس لیے نہیں مانگ رہی۔ بیٹی پھر کیوں درہم و دینار کا پوچھا؟ سنیں گے حضرت سہل کہتے ہیں میرا جگر پھٹ گیا۔ بچی نے کہا اگر تیرے پاس کچھ دینار ہیں تو یہ انہیں دے جنہوں نے سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور انہیں کہے یہ سر ہم سے دور لے جائیں۔ بیٹا کیوں؟ کہا ذرا بازار کا ماحول دے، ہر نظر ہم پر ہے، میری پھپھیوں کے ننگے سروں پر ہے، اگر ہم سے سر دور ہو گئے تو میری پھپھیوں سے نظر ہٹ جائے گی۔ کہتا ہے یہ سوال سن کے، یہ جواب سن کے میں نے رونا شروع کیا اور میں نے روتے روتے پوچھا بچی کوئی مرد بھی بچا ہے؟ اے نبی زادی کوئی مرد بھی آپ کے ساتھ ہے؟ کہا میری پشت پر دیکھ۔ اب کہتے ہیں میں نے رش میں دیکھا، کیا دیکھا؟ گلے میں توق ہے۔ کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا قریب آیا، آ کر سلام کیا، السلام علیکہ ایھا الاسیر۔ سلام کا جواب دینے والی ہستی نے کہا تو سلام کر رہا ہے، لگتا ہے ہمیں پہچانتا ہے۔ کہا مجھے پتا تو چل گیا آپ اولاد رسول ہیں لیکن اپنا تعارف کروائیں گے؟ کہا ہمیں نہیں پہچانا، تو کون ہے؟ میں سہل صحابی رسول۔ اب میرے امام نے کہا سہل مجھے پہچان، انا علی ابن الحسین، میں تیرے حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں، بس زحمت ختم۔ یہ کہنا تھا۔ سہل کہتے ہیں میں نے اپنے منہ پہ تماچے مارے، میں نے کہا میرے اللہ کاش یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ اب میں نے کہا امام سے کہ میں جا رہا ہوں، اے رسول زادے میں شام کا بازار چھوڑ کے مدینے جا رہا ہوں، جا کے ان پہ لعنت بھی کروں گا اور آپ کے نانا سے ان کی شکایت بھی کروں گا، لیکن چاہتا ہوں کوئی خدمت کروں، آپ کے کسی کام آ جاؤں تاکہ قیامت کے دن رسول کے حضور سرخرو ہو جاؤں۔ سنیں گے امام نے کہا تیرے بس میں اگر ہے تو اپنے سر سے امامہ اتار۔ کہتے ہیں میں نے جلدی سے اتارا۔ امام نے کہا اس کا ایک ٹکڑا الگ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے جلدی سے ٹکڑا الگ کیا۔ سنیں گے امام نے کہا یہ ٹکڑا میری پشت پہ لے کے آ، اور میری پشت سے یہ توق ہٹا، میری پشت اور میری گردن کے درمیان میں یہ کپڑا رکھ دے، یہ توق مجھے بڑی اذیت دے رہا ہے۔ سن لینا علامہ موسیٰ بیگ لکھتے ہیں، بہار الانوار سے روایت پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی سہل پشت امام پر آئے اور ایک دفعہ گردن پہ نظر پڑی تو منہ پیٹنا شروع کیا،
مولا میں کپڑا کہاں رکھوں، تیری گردن کا گوشت توک کھا گیا، مجھے گوشت نظر نہیں آ رہا، خون ہی خون ہے۔ الا لعنت علی القوم الظالمین۔ خدایا انہی روتی آنکھوں سے ہمارے آقا و مولا امام الزمان کا ظہور فرما۔